بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ رسپیکٹیبل آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ جناب سجزی وقار اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا عنوان ملکی معاشی استحکام کی حکمت عملی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ سامعین کرام، مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس زندگی کے اول لمحہ سے یاد رہے وہ لمحہ ماں کے رحم سے شروع ہو جاتا ہے، آخری لمحے تک جو انتقال برزخ تک ہوتا ہے، برابر لمحہ بلمحہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں لائحہ عمل موجود ہے، جبکہ باقی تمام دنیا اس فقید المثال نظام سے یکسر خالی و عاری ہے۔ یہ کوئی دیوانے کی بڑ نہیں، بلکہ یہ ایسا ہی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس کی واضح مثالیں دنیا کبھی ایک نظام وضع کرتی ہے تو کبھی دوسرا، کبھی ایک آئین بناتی ہے تو اس کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوتی کہ اس میں یکے بعد دیگرے 1 2 3 نہ جانے کتنی ترامیم شروع ہو جاتی ہیں اور بالآخر وہ نظام اور آئین فرسودہ قرار دے کر قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ جناب سجزی وقار، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو معاشی استحکام بنی نوع انسان کو دیا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری خداوند کریم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے، اور یہ بات قرآن میں مختلف مثالیں دے کر برآور کرائی گئی ہے، بلکہ انسان کو جانوروں کا معاشی نظام دکھا کر مطمئن رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ ان کے پاس نہ خوراک کے ذخیرے، نہ 10 سالہ معاشی منصوبے، بلکہ ان کو تو 10 گھڑیوں کا بھی فکر فردا نہیں، باوجود اس کے کہ نہ ان کی عقل، نہ ہاتھ، معاشرتی تعاون، تنظیمیں اور ماہرین کی سرپرستی، لیکن ادھر حضرت انسان کو ان گنت وسائل کے ساتھ 1 منہ اور 2 ہاتھ دے کر خوب ہر طریقے سے بے فکر کر دیا گیا۔ جناب ذی وقار، لیکن مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ مسلمان خوش قسمت قوم ہونے کے ساتھ وہ بدنصیب قوم بن چکی ہے، اور بطور خاص ملک پاکستان جو معاشی بدحالی کی وجہ سے پوری دنیا میں کشکول اٹھائے پھرتا ہے، اتنی صبح کی ایک پیشہ ور بیکاری کی سرے راہ نہیں ہوتی جتنی ہمارے ان ماہرین کی دنیا کے ایوان ہائے بالا میں ہوتی ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم نے روشن آئین قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا اور بالکل اس انگریزی نظام کو گلے سے لگا لیا تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ بے مستاق کوا جب چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، ہر وقت دیوالیہ پن، قحط، بھوک کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، اور یہی شیطان کا درس ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا،
ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ سامعین کرام، سیرت النبوی کی روشنی میں اگر ہم حقدار کو حق دیں اور صرف اپنا حق حاصل کریں تو پورے وثوق سے یہ بات عیاں کی جا سکتی ہے کہ اگلے لمحے پوری امت کے معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ نمبر 2، یہود و ہنود کی شاطرانہ پالیسیوں کو یکسر دھتکار کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام اپنایا جائے۔ نمبر 3، جب ملکی معاشی پالیسیوں کو بنظر غور دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا مقصد معاشی خوشحالی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کو حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی گئی ہیں۔ القصہ مختصر معاشی استحکام کے لیے صرف اور صرف ایک ہی قول فیصل ہے بفرمان قرآن مجید: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور سیرت النبی کی طرف راغب کرتے ہوئے قرآن ہی نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ بہترین نمونہ کیا تھا کہ وہ خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھلایا، کم سے کم آسائشیں استعمال کیں۔ سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق کھودتے تھے، سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق کھودتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے۔ ہمارے نبی نے اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو خیال رکھا، ذخیرہ اندوزوں کو سخت ناپسند فرمایا، اور سب سے بڑھ کر کہ سخت سے سخت آزمائش میں بھی مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دیا۔ اللہ کریم مہنگائی کے اس دور میں ہم سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔